یہاں پر نا میں ایک سوچ بتانا چاہوں گا جو میں تو ٹویٹر پہ آج کل بیٹھا رہتا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں. ہاں کچھ لوگ یہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو لوگ نا بڑے فوج کے ساتھ مل کے چیزیں کیا کرتے تھے, مطلب جسے کہہ لیں 5th جنریشن وارفیئر کہہ لیں, ٹھیک ہے, تو وہ اب یہ بھی کچھ اکاؤنٹس یہ بھی اپنا دکھڑا بیان کر رہے تھے کہ یار ہم تو فوج کے ساتھ مل کے 5th جنریشن وارفیئر لڑا کرتے تھے, تو اب فوج کے لیے 5th جنریشن وارفیئر نجم سیٹھی, حامد میر, مطلب ٹریڈیشنلسٹ لوگ, یہ مبشر لقمان, یہ گرایا, احمد وقاص گرایا جو سارا دن گالیاں دیتا رہتا تھا فوج کو, حسین حقانی, اب عجیب سی مطلب ایسا شفٹ ہوا ہے ایونٹس کا کہ وہ لوگ تھوڑے اس وقت پرو آپ کے انسٹیٹیوشنز نظر آ رہے ہیں, اور وہ جو نوجوان تھے جو پرو عمران تھے, جو پرو آرمی تھے, وہ اس ٹائم اسٹیٹ سے ناراض نظر آ رہے ہیں. یہ بڑی ایک عجیب سی چیز ہوئی ہوئی ہے, اور اس سے ڈیفینیٹلی جو آئی ایس پی آر ہے اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی پریشان ہوئے ہیں کہ یہ کیا سچویشن ہے, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب باٹس ہیں یا کوئی پروپیگنڈا ہے. لیکن میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس میں آرگینک بھی ہے, اس میں لوگوں کا آرگینک رسپانس بھی ہے. باٹس کا زور ہوگا, کچھ لوگ اس کو اپنے مقاصد کے لیے بھی یوز کر رہے ہوں گے, لیکن اس میں آرگینک بھی کافی زیادہ لوگ اس میں کر رہے ہیں ٹویٹ. آپ پھر سننا چاہتے ہیں وہ والی لائن جو آپ سننا چاہتے ہیں نا, جس کے لیے آپ نے مجھے بلایا ہے, میں پھر بول دیتا ہوں. جی, آئی ایس پی آر ڈیجیٹل فرنٹ پہ اٹس گوئنگ بیکورڈس. صحیح, وہ بالکل غلط جگہوں پر پرابلم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح, اور وہ جو ہماری 20th سینچری کی اپروچ ہوتی تھی, ایک یونیفارم قسم کی اپروچ ہوتی تھی, ایک سنگل ڈائریکشن میں اپروچ ہوتی تھی, بڑی سمپلیفائڈ قسم کی سوچ ہوتی تھی, بہت نیرو ہوتی تھی, اور اس ایزمپشن کے ساتھ ہوتی تھی کہ جواب نہیں آنا اس پہ. ہم نے ایک بات کر دی, یہ ون وے کمیونیکیشن ہوگی. ڈیجیٹل پہ ون وے کمیونیکیشن نہیں ہوتی. ڈیجیٹل پہ اس کے بعد آپ کو رپلائی میں ٹویٹس آتے ہیں, اس کے بعد میمز بنتی ہیں. یعنی کہ ڈیجیٹل کی فلاسفی نہیں سمجھ پا رہے. جیسے پہلے جب اسٹیٹ کوئی چیز لگاتی تھی پی ٹی وی پہ, وہ پورا پاکستان سنتا تھا اور پھر سن کے بیٹھ جاتا تھا. اب وہ آپ چیز لگا رہے ہو ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ, نیچے کامنٹ سیکشن ہے, ایک کامنٹ سیکشن ہے, اور اگلے دن اس کی میمز لگنی ہے, اور وہ بھی ٹاپ پہ جانی ہے, اور پھر میمز کے اوپر وہ رینکنگ ہونی ہے, کیونکہ جو میم اچھی ہوگی وہ فیس بک آٹومیٹکلی خود سب کو دکھائے گا. اور پھر ظاہر ہے اگر ایک میم فنی بنتی ہے, آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہے, آپ کو یاد ہے جب آصف غفور صاحب نے کہا تھا وی ول سرپرائز یو, تو اس کے بعد وہ ایک محاورے کے طور پہ چلتا رہا. مطلب اچھا, یہ بڑا آپ نے میرے دماغ کی, مطلب میں یہی کہنا چاہ رہا تھا, آصف غفور کو لانا چاہ رہا تھا. میں بولوں, آصف غفور صاحب کی بڑی عزت کی جاتی تھی. وہی جو میں کہہ رہا ہوں نا 5th جنریشن واریئرز, وہ جو واریئرز ہیں, وہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں آصف غفور کی ڈی پیاں لگا رہے ہیں کہ ہمیں یہ بندہ یاد آ رہا ہے, یہ یاد آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ میں ایک سجیشن دینا چاہوں گا آئی ایس پی آر کو. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آصف غفور جو تھا نا, وہ اس کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ وہ تھوڑا سا نا پبلک کو ساتھ لے کے چلتا تھا, پبلک سینٹیمنٹس کو ساتھ, جیسے پاپولر اپروچ بناتا تھا. جیسے یہ وی ول سرپرائز یو, یہ کس کے لیے کہا, انڈیا کے لیے کہا. ٹھیک ہے, تو پھر لوگ بھی اس کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے, مطلب آصف غفور آگے ہوتا تھا اور پیچھے عوام, اور مل کے جی بھارت کی ہم نے بجانی ہے بینڈ. ٹھیک ہے, اب سچویشن مجھے یہ لگ رہی ہے کہ آئی ایس پی آر عوام کو ساتھ لے کر نہیں چل رہی, اور اب کیونکہ وہ عوام کے سینٹیمنٹس نہیں سمجھ رہے. عوام کے سینٹیمنٹ اگر سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ عوام کو ساتھ لے کر چلیں. بس آپ نے بات ختم کر دی ہے. اچھا, بات ختم کر دی ہے, کیونکہ اصل مسئلہ بھی یہیں پر آ رہا ہے. جو زائڈ گائسٹ کو سمجھنا ہوتا ہے, جو یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ پلس ہے کیا, پلس, یس, انڈرسٹینڈنگ دا پلس. پلس کیا ہے, وہ پبلک کس انداز میں سوچ رہی ہے. یس, جب, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک سرٹن ایلیمنٹ آف ہمبلنس اب ضروری ہو گیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ فوج کو, یعنی فوج ایک ہی انداز میں بات کرتی ہے. بالکل,
ہم ایسے کریں گے، ایسے کریں گے، یہ ہوگا، اینڈ بس اسٹریٹ لائنس، یہ ہم کرنے آئے ہیں، یہ ہم کریں گے. جب آپ دشمن کے لیے اس طرح کی اپروچ رکھتے ہیں نا، بہت اچھی لگتی ہے. جب آپ ملک کے اندر کے معاملات کے لیے اس طرح کی اپروچ بناتے ہیں نا، تو پھر ظاہر ہے کچھ لوگ ایک چیز کے حق میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں. دونوں پاکستانی ہوتے ہیں. آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ اچھا پاکستانی ہے اور یہ برا پاکستانی ہے، کیونکہ کل تک ایک اپروچ جس کو ہم برا پاکستانی سمجھتے تھے زیادہ کلیئر ہو جاتے ہیں. کل کی بات ہے، یعنی محاورتاً کہہ رہا ہوں، کل کی بات، کچھ برس پہلے کی بات ہے. گجرانوالہ کے جلسے میں نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے جنرل باجوہ آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور نام لے کے وہ کہہ رہے تھے فیض صاحب کا بھی، جنرل فیض صاحب کا بھی ذکر انہوں نے کیا تھا. اور اس وقت نواز شریف کی تقاریر کو ٹی وی پر دکھانے پہ پابندی تھی. نواز شریف کی تقاریر ٹی وی پر نہیں آتی تھیں، اور ایون ہم سوشل میڈیا پہ بھی اس تقریر کو لائیو کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس تو فیڈ آ رہی ہے، ہم اگر کریں گے تو کہیں پیمرا کا نوٹس ہمیں تو نہیں آ جائے گا. ایون تو ہم ڈیجیٹل پہ کر رہے ہیں، اور یہ ڈیجیٹل کے گیمبٹ میں آتا ہے یا نہیں آتا، یہ ایک الگ سوال تھا. تو جہاں پر نواز شریف صاحب کو ہم اتنا برا سمجھ رہے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ جو حرکت کر رہے ہیں، یہ اپنے آرمی چیف کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ بیسیکلی وہ الزام تو یہ لگا رہے تھے نا کہ مجھے پاناما پیپرز میں جو کیس وغیرہ لگایا گیا ہے وہ بیسیکلی آرمی کے کہنے پہ کورٹس نے لگایا ہے، اور اس وجہ سے مجھے کیوں نکالا. ایک سمپلیفائڈ اپروچ تو یہ تھی، کرکس یہی تھا. اب ظاہر ہے آج اگر ہم مریم نواز صاحبہ سے پوچھیں گے کہ کیا وہ یہ کہہ رہے تھے تو وہ بڑی ساری بتائیں گی نہیں ایسے نہیں، ایسے کر کے کہہ رہے تھے، بٹ آبویسلی وہ یہی کہہ رہے تھے. اور انہیں کی پارٹی اس وقت اگین بیٹھی ہوئی ہے پاور میں. اور وہ مریم کل کہہ رہی تھی کہ انسٹیٹیوشنز کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، اور اب وہ یہ لیکچر دے رہے ہیں کہ فوج کی عزت کتنی ضروری ہے وغیرہ وغیرہ، جبکہ عمران خان صاحب اس وقت بہت زیادہ ایسی باتیں کرتے ہوئے لگتے ہیں کہ بھائی ایسے لگتا ہے جیسے وہ کچھ آرمی کے بہت ہائی ایلیٹ آفیسرز ہیں، ٹاپ براس کے کچھ آفیسرز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. لگتا ہے آپ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت کا نواز شریف برا تھا یا آج کا عمران خان برا ہے، یہ اپنے لوگ ہیں. تو آئی ایس پی آر کو ڈیل کرتے ہوئے سمجھنا چاہیے کہ اس وقت کیسے ڈیل کرنا ہے. اس وقت پلس کیا ہے، کیونکہ وہ دور اب چلا گیا ہے جب آپ نے بات کر دی، پبلک نے سن لی، اور پبلک کے پاس جواب دینے کا کوئی طریقہ نہیں. ایک اور میرے ذہن میں یہاں پہ پوائنٹ ہے جو آپ نے کہا نا، پیپلز پارٹی کا اچھا سوشل میڈیا ہوتے ہوئے وہ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس مارکیٹ کرنے کو کچھ نہیں ہے. اس وقت آئی ایس پی آر کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ مارکیٹ کرنے کے لیے چیزیں کم ہیں. جیسے 27 فروری کو آپ کے پاس بہت کچھ تھا، آپ نے انڈیا کی بجائے یہ وہ اور وہ تھا بھی اس ٹائم، شاید یہ بابر صاحب بھی ہوتے، آج والے ڈی جی تو شاید وہ بھی مائلیج بہت کچھ کر جاتے مائلیج، لیکن وہ اس ٹائم کیونکہ غفور صاحب تھے تو وہ لے گئے مائلیج. تو اب کا مسئلہ یہ ہے کہ جو پیچھے سے ڈیسیجنز جو ہو رہے ہیں شاید اس کی وجہ سے ان کے پاس پبلک کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں آپ کو یاد ہوگی وہ ایک جگہ پہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ بھائی روس ہمارا ہسٹوریکلی بہت اچھا پارٹنر نہیں رہا، انڈیا کا رہا ہے، امریکہ ہمارا پارٹنر رہا ہے، ہم رشیا کے جو انویژن ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. آئی تھنک یہی کہا تھا انہوں نے، کنڈیم کا لفظ استعمال کیا تھا یا نہیں کیا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال انہوں نے اس کو برا جانا تھا. ہاں بالکل، آرمی چیف صاحب نے اس کو برا جانا تھا اور یہ کہا تھا کہ امریکہ ہمارا ہسٹوریکلی زیادہ دوست رہا ہے. تو یہ چیزیں جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی اور پاکستان کی پچھلے کچھ برسوں سے جو پالیسی چلتی آ رہی ہے جس میں پرو ریجن پالیسی جو تھی کہ رشیا، ایران، ان لوگوں کے ساتھ دوستی، چائنا کہ ریجن کی طرف دیکھا جائے، ریجن کے دوست ریجن سے بنائے جائیں، اور اس کو ایک دم سے نگیٹ کر دیا تھا. اگر اس پالیسی کو ڈیفینڈ کیا جائے ٹھیک سے تو آرگومنٹ تو بنتا ہے، کہیں کہ بھائی فیٹف کا مسئلہ بنا ہوا ہے، آئی ایم ایف کے مسئلے بنے ہوئے ہیں، ہماری مجبوریاں ہیں. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ آگے اکانومی ٹھیک ہی نہیں کرتی کوئی.
اب کوئی گورنمنٹ آئے, اکانومی ٹھیک کرے, گورننس ٹھیک کرے, اکانومی میں جان ہو, ہماری ضرورت ہی نہ ہو امریکہ کی, لیکن وہ اس طرف کو ڈیفینڈ ہی نہیں کرتے. انہوں نے ایک بات کی, صفحے فولڈ کیے, اٹھ گئے, بات ختم ہوئی. اب وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. جو باقی ساری جو لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ بہت برا کرتا رہا ہے, وہ 75 سے لے کے 88 کے بعد پریسلر امینڈمنٹس تھرو آؤٹ دا 90s, جو کچھ امریکہ کرتا رہا ہے, جیسا امریکہ میں پاکستانیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, جیسا امریکہ نے 2 دفعہ پاکستان کو وار آن ٹیرر پہ, پہلے سوویت کے خلاف اور اب وار آن ٹیرر پہ یوز کر کے چھوڑ دیا, وہ سب تو کہتے ہیں نا بھئی آپ نے کیا کیا. اگر آپ بیٹھ کے سمجھائیں گے, کیونکہ بہرحال جو اس وقت اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فوج کی, اپنے آرمی چیف کی, وہ بھی ہیں تو پاکستانی نا, تو آپ انہیں بیٹھ کے سمجھائیں گے نا. فوج کو سمجھانے کی ٹریننگ کبھی دی نہیں گئی, کیونکہ فوج کا کام ہوتا ہے دشمن سے لڑنا, یہ دشمن نہیں ہے. یہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ویکیوم بن رہا ہے. یہ کام چونکہ پالیٹیشین نہیں کر رہے, پالیٹیشین اکانومی اسٹرانگ نہیں کر رہے, پالیٹیشین اسٹرینتھ دے نہیں رہے, تو پھر کہیں نہ کہیں فوج کو پھر چارج لینا پڑتا ہے. اور وہ جب چارج لیتے ہیں تو پھر مسئلے ہوتے ہیں, کیونکہ فوج اور سویلین کی سوچ میں فرق ہوتا ہے. یعنی ہاں کچھ طریقہ کار میں تو فرق ہے نا. سویلین کی سوچ تو ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے نا. ہاں سویلینز میں تو ہر طرح کی سوچ ملے گی آپ کو, رائٹ لیفٹ, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, سب کچھ ملے گا. جبکہ فوج کی 1 ڈائمینشنل تھنکنگ ہوتی ہے. ظاہر ہے آرمی چیف کا اسٹینڈ اپ 6 لاکھ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, اٹھ کے, ظاہر ہے وہ 1 ڈائمینشنل, آپ اس کو کہیں گے ڈسپلنڈ انسٹیٹیوشن ہے. ہاں تو کچھ کہیں گے آپ. تو اینڈ پہ جو مجھے سمجھ لگ رہی ہے نا 2 چیزوں کی, جو پوری بات سے میں نے کیا نتیجہ نکالا ہے کہ فوج کو جیسے ایک پرنسپل سارے بات کرتے ہیں کہ سیاست میں مداخلت کم کرنی پڑے گی, اور سیاستدانوں کو بھی بار بار اٹھ کے فوج کے پاس نہیں جانا چاہیے جو جاتے ہیں. کتابی باتیں ہیں بھائی, پریکٹیکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اقتدار کی جو نشہ ہے آپ کو اگر لگا ہوا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھوڑے سے اصولوں کو توڑیں گے تو آپ تھوڑا سا فوج کے پاس چلے جائیں گے, کوئی تھوڑی بہت فائٹنگ کر لیں گے فوج کے پاس. اگین کیونکہ کسی اور کے پاس پاور نہیں ہے, تو مسئلہ پھر یہی ہوتا ہے نا کہ جب فوج کو آپ روم دیتے ہو, جیسے ہم نے ابھی نکال لیا اس کا, انکمپیٹنسی ہے ہماری اپنی, انکمپیٹنسی ہے سویلینس کی. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فوج جب سول میٹرز میں آتی ہے تو مسئلے ہوتے ہیں, کیونکہ فوج وہ تھنکنگ نہیں سمجھ پاتی سول سوسائٹی کی کہ وہ کیسے ورک کرتی ہے, کہ وہاں پہ گالیاں بھی چلتی ہیں, وہاں پہ بیزتیاں, وہاں پہ وہ پھپھیوں والے تانے بھی سننے کو ملتے ہیں. اب فوج کو وہ سننے کی عادت نہیں ہے, یہ مسئلہ ہو رہا ہے اس وقت. تو فوج اگر سیاست میں آئے گی تو وہ پھپھیوں والے تانے بھی ان کو سہنے پڑیں گے. تو پرنسپلی تو یہی ہے کہ فوج دور رہے تاکہ یہ سارے مسئلے ہی نہ ہوں. لیکن فوج تو یہی کہتی ہے نا ہم دور رہ رہے ہیں, بٹ وہ اتنا سمپل نہیں ہے نا, کہ وہ ہمیں ابھی بھی پتہ ہے کہ پاور سٹرگل میں ہے فوج. کسی جگہ پر دور رہنا بھی تو سائڈ لینا ہوتا ہے, یعنی آپ کا دور رہنا بھی تو سمجھا جائے گا. وہ شاید ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا کوٹ ہے کہ ان دی اینڈ وی ول ناٹ ریمبر دا ورڈز آف آور اینیمیز بٹ دا سائلنس آف آور فرینڈس. ہیوی دا سائلنس آف آور فرینڈس. تو اس وقت عمران خان بھی یہی گلا, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں دا نیوٹرلٹی آف آور فرینڈس. ہاں وہ خان صاحب بھی یہی گلا کہہ رہے ہیں نا, کہ وہ نیوٹرلٹی کا یہی گلا کر رہے ہیں ان سے کہ بھائی نیوٹرلٹی کس وقت کرنی ہوتی ہے, کیا یہ تو نہیں نا کہ اگر پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے اور آپ کہیں جی ہم نیوٹرل ہیں تو کیا بھارت اٹیک کر دے اور خدا نہ خواستہ ہم نیوٹرل ہو جائیں پھر. ہاں تو نیوٹرلٹی کیا ہے کیا نہیں ہے. ظاہر ہے آرمی چیف کی ماننی ہوتی ہے فوج نے, کیونکہ پہلے ڈسکشن ہوتی ہے آپس میں, فوج میں ڈسکشن کا بہت مزاج ہے. ہم سمجھتے ہیں کوئی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے, لیکن جب ایک دفعہ آرمی چیف نے فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد پھر نہیں ہوتی, پھر ڈس اوبیڈینس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو اسی چیز کا دیکھ رہے ہیں. آپ نے بہت زیادہ آئی ایس پی آر ہی کر لیا, اب ٹھیک ہے تھوڑے سے سوالات میں بھی کرتا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے سر. آپ کو اگر آئی ایس پی آر اس وقت آپ لیڈ کر رہے ہوتے تو کیا سمجھاتے؟ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ پبلک جو اوپینین ہے سب سے پہلے میں اس کو سمجھتا, ٹھیک ہے, پبلک پلس کو سمجھ کے اس طرح کی پھر میں ایک نیریٹو کو آگے لے کے چلتا, ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے آپ کے ڈیسیجنز بھی پہلے اچھے ہونے چاہیے. وہی نا جیسے پیپلز پارٹی والی بات کہ کچھ پروڈکٹ ہوگا تو دکھانے کے لیے کیا ہے آپ کے پاس.
تو پہلے آپ ڈیسیجنس اپنے صحیح کریں, پبلک پلس کو سمجھیں اور پھر عوام کو ساتھ لے کے چلیں. میرے خیال اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس, جس طرح جیسے آصف غفور کے دور میں کافی زیادہ لوگوں کو انہوں نے انٹرنشپس وغیرہ دی تھیں, اور اس ٹائم لوگ وہ کرٹیسائز کرتے تھے جو آج کافی پرو آرمی اور پرو باجوہ صاحب ہوئے ہیں. وہ اس ٹائم کرٹیسائز کرتے تھے کہ یہ ISPR کیوں دے رہی ہے انٹرنشپ, اور یہ جی 5th جنریشن وارفیئر پہ پوری قوم کو لگا دیا ہے. اور تو خیر وہ ایک اسٹریٹجی تھی کہ وہ آپ پبلک کو ساتھ لے کے چل رہے تھے, کیونکہ اس ٹائم ایسے لگتا ہے کہ اس ٹائم نہ پبلک پلس سمجھی جا رہی تھی. یعنی آپ کو لگتا ہے آصف غفور صاحب نہیں بہت اچھا چلا رہے تھے؟ میں آصف غفور کی تعریف نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اوور آل جو سسٹم کی اپروچ ہے وہ بہتر تھی. میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آصف غفور کی, اس سے پہلے عاصم باجوہ صاحب تھے, وہ انڈیا نے کہا کہ ہم نے کشمیر میں سرجیکل اسٹرائک کی ہے, تو اگلے دن BBC اور ساری دنیا کے صحافیوں کو پکڑ کے ہیلی کاپٹر لے کے پہنچ گئے تھے. عاصم باجوہ کا بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی انہوں نے بینڈ بجا کے رکھی, کیونکہ پبلک پلس کو آپ نے سمجھنا ہے. انہوں نے بھی ایٹ ٹائمز یہ ثابت کیا ہے کہ جی وہ کہ پبلک مطلب یہ پاکستان میں لوگ کیا مطلب وہ کیا سوچتے ہیں, وہ اس کو ساتھ لے کے چلے ہیں. جیسے یہ جو UN کو وہاں پہ لے گئے, پھر انہوں نے وہ کلبھوشن کو جس طرح ایکسپوز کیا عاصم باجوہ نے, کلبھوشن یادو کو وہی لائے تھے میڈیا پہ, بالکل وہی لائے تھے. تو پاکستانی میرے حساب سے نا پاکستانی قوم بڑی خوش ہوتی ہے, اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے جب فوج دشمن کی بجاتی ہے. لیکن جب فوج کا سویلین سے اختلاف آتا ہے تو اس سویلین کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ پھر فوج سے ٹکراؤ والی کیفیت میں آ جاتے ہیں. اب کو ایک گڑبڑ لگتی ہے کہ آج کل فوج بار بار پولیٹیکل پرابلمز میں ولن بن کے سامنے آ رہی ہے. پاناما پیپرز ہوئے, مطلب اس کیس ہوا, کی ولن تھی, اور آج اس وقت نون لیگ والے سارے, اور وہ نون لیگ کا جو نعرہ تھا یہ جو گنڈا گردی ہے والا, وہ تو بہت خطرناک تھا. پھر پی ٹی ایم والوں نے جو نعرے لگائے تھے, چلو PTM کوئی بہت بڑی پولیٹیکل فورس تو نہیں ہے, وہ ایک ریجن کی تھی, ایک ایتھنک گروپ کی مانی جاتی ہے, اور وہ ایتھنک گروپ بھی ہوللی سولی تو اس کو سپورٹ نہیں کرتا, اس کے بھی ایک چھوٹا سیگمنٹ ہے. پٹھان عمران خان کو بھی بہت کرتے ہیں, پٹھان تو بہت سارے, عمران خان کو بھی بہت کرتے ہیں, ANP کو بھی کرتے ہیں, فضل الرحمان صاحب کو بھی کرتے ہیں, پٹھانوں میں کئی ہیں. ہاں, تو ایسا تو ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان سب کے نمائندہ جماعت. بالکل بالکل بالکل. لیکن یہ میں بتاتا چلوں, یہ ایک بیٹری کا کور پڑا ہوا تھا, میں اس کے ساتھ کھیلے جا رہا ہوں, کنفیوز نہ ہوئیے گا یہ کیا میں پکڑ کے لگا ہوں. ایک چیز آپ کو پرابلم پاکستان میں آتی نظر آ رہی ہے کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل پرابلم پیدا ہوتی ہے, جو ریسنٹ موسٹ یہ عمران خان والی جو ہے, اس سے پچھلی جو بڑی پولیٹیکل پرابلم آئی تھی وہ پاناما پیپرز کی تھی, جب سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا, اور وہ جو سارا اس کے بعد جو نعرے لگے تھے مجھے کیوں نکالا سے سٹارٹ ہوئے, لیکن اس کے بعد وہ جو ووٹ کو عزت دو, لیکن اس کے بعد یہ جو گنڈا گردی ہے اور یہ کرنل جنرل, وہ جو نعرے تھے وہ میں کمپلیٹ نہیں کر رہا آف کورس, لیکن وہ بہت خطرناک نعرے تھے, بہت برے نعرے تھے. ابھی تک PTI اس لیول پہ نہیں آئی. وہ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے بعد وہی سیناریو کچھ دیر چلتا رہا, اور اس کے بعد اب PTI کا ہوا ہے. جب PTI پاور میں آئی تھی تب بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی فوج لے کر آئیے عمران خان کو, کیونکہ نواز شریف قبول نہیں تھا. یہ سب باتیں ہوتی رہی. اس کے بعد جب یہ اب PTI نکلی ہے تو پھر سے ایک امپریشن یہی جا رہا ہے کہ جی آرمی نے نکالا ہے یا آرمی درمیان میں پڑی تھی, اینڈ سو یعنی آرمی کی انوالومنٹ تو ہے. وہ کیا ہے میں شاید اس کو فریز نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن انوالومنٹ بہرحال ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہے. یہ پرابلم نہیں آپ کو نظر آ رہی کہ بھائی ہر پولیٹیکل پرابلم کے پیچھے آرمی کو دیا جا رہا ہے. آئی مین پرابلمز ہی موسٹلی ایک ہی آرمی چیف کے انڈر ہو رہی ہیں. ہاں یعنی کہ تو اور پھر ہم اسی آرمی چیف, پھر وہ میمرز جو ہیں دے ہیو اے فیلڈ ڈے کہ بھائی ٹھیک ہے, اور ISI چیف کو بھی پکڑ لیتے ہیں, وہ تو کسی کو چھوڑتے ہی نہیں. باجوہ کا نام لے کے وہ لگے ہوتے ہیں, وہ نام بگاڑے جاتے ہیں. کتنے گھٹیا نام بنتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, وہ صرف ہم نہیں, سب دیکھ رہے ہیں. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ چیز کی ہے کہ ایک آرمی چیف کے انڈر 2 پولیٹیکل پارٹیز انہوں نے اٹیک کیے ہیں, اور یہ تو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, سب سے بڑی پہلے نون لیگ ہی انہوں نے کیا,
اور اب یہ اور پیپلز پارٹی کا آرمی سے کتنا پیار ہے یہ تو جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دیا تھا, تو ان کی بھی کتنے پیار ہوگا آرمی سے یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. ان کا تو پہلے بڑا پیار ہے, تو نون لیگ کا بھی بہت پیار بڑھا 2018 میں, اور 2022 میں پی ٹی آئی سے بھی بہت بڑھ گیا پیار. تو یہ کوئی معاملہ بہت زیادہ خراب ہوتا نہیں لگ رہا آپ کو؟ وہی بات ہے نا کہ انڈرسٹینڈ دا پلس, اور یہی ہم کہنا چاہیں گے کہ ڈیسیجنز اچھے کریں, ڈیسیجنز بہتر کریں. ڈیسیجنز بہتر کریں. کیا نیوٹریلٹی, ہاں نیوٹریلٹی ایک پریکٹیکل اپروچ ہے؟ یار مشکل سوال ہے ویسے, لیکن اب دیکھیں نا کہ وہی بات ہے کہ اگر انڈیا اٹیک کرتا ہے تو تب تو نیوٹرل نہیں آپ رہ سکتے, لیکن سیاست میں آپ نیوٹرل رہ سکتے ہیں. جب مشرف صاحب نے مارشل لا لگایا تھا یا جب بھی مارشل لا لگتا رہا ہے تو آرمی یہی کہتی تھی جی ہمارے پاس, یعنی وہ کہتے تھے ہمارے پاس نیوٹرل رہنے کی آپشن نہیں تھی. اچھا ہاں, اس ٹائم یہ ہوتا تھا کہ ملک کو بچانا ضروری تھا, ملک کو بچانا ضروری تھا. تو کیا وہ والی اپروچ آج زیادہ پریکٹیکل لگتی ہے؟ یعنی میں مارشل لا لگانے کی نہیں بات کر رہا, انوالومنٹ کی. جیسے جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی, پہلے بے نظیر صاحبہ کو گھر بھیجا گیا تھا, پھر نواز شریف صاحب کو اسحاق خان جب صدر تھے, صدر اس وقت گھر بھیج سکتا تھا, اس کے پاس یہ آپشن تھی کہ اسمبلیاں توڑ سکتا تھا جب چاہے, ان کو بھیجا گیا. تو آرمی نے کہا تھا کہ نہیں سر پھر اب آپ بھی پلیز جائیں, آپ بھی ریزائن کریں, کیونکہ یہ روٹین مطلب بہت انوالومنٹ ڈائریکٹلی رہی ہے. انوالومنٹ تو رہی ہے, تو کیا انوالومنٹ اب بالکل زیرو ہو جانا, پیچھے ہو جانا صحیح اپروچ لگتی ہے؟ دوسرا سوال, کیا لانگ ٹرم اپروچ لگتی ہے؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں مانتا کہ انوالومنٹ ختم ہوئی ہے. اوکے, مجھے ایسا لگتا نہیں ہے. اوکے, انوالومنٹ تو فوج کی, یہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ پاور ڈائنامکس میں فوج ہے ابھی بڑی اچھے بہتر طریقے سے. ایک ویک پولیٹیکل انوائرمنٹ میں فوج رہے گی. آپ دیکھیں نون لیگ یہ خود کہتے ہیں کہ ہم جی ڈیل کر کے آئے ہیں, اکثر وہ ان کے بیانات چلا لیں آپ, اب ٹی وی وہ چل رہے تھے سوشل میڈیا پہ, وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ڈیل کے بغیر تو ممکن ہی نہیں, تو اور وہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ساری, تو وہ چیزیں ریکارڈ پر ہیں ساری, میں نہیں کہہ رہا. اوکے, جو یعنی ہاں, تو نیوٹریلٹی بیسکلی ورڈ شاید صحیح نہیں ہے ان سب کاموں کے لیے. ہاں بالکل, یہ تو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر ٹرو نیوٹریلٹی ہوتی تو زرداری صاحب اور شہباز شریف آپس میں نہ مل سکتے. ہاں, ٹرو نیوٹریلٹی کو تو ہم سپورٹ کریں گے کہ ٹرو نیوٹریلٹی ہونی چاہیے پولیٹیکل پروسیس میں, اور وہ پاکستان میں پاسبل نہیں, وہ فی الحال نظر نہیں آ رہا نیئر فیوچر میں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نیوٹرل نہیں بھی رہتے تو یہ تو ہم ضرور کہیں گے کہ فوج کو اچھے ڈیسیجنز لینے چاہیے, پبلک پلس کو سمجھنا چاہیے, پبلک کو دیکھنا چاہیے پبلک کیا بول رہی ہے, پبلک کی پسند کیا ہے, اس طرف اگر دیکھ لیں تو شاید. تو ساری بات کا بیسکلی کنکلوژن ہم یہ نکال رہے ہیں آج کی کہ ایک تو یہ ہے کہ بہتر انداز میں فوج کو سینٹیمنٹ سمجھنا چاہیے, بالکل سینٹیمنٹ سمجھنا چاہیے بالکل, اور دوسرا یہ چیز ذہن میں لے کے چلنا چاہیے کہ اب کمیونیکیشن 2 وے ہو چکی ہے. یس, آپ جو بولیں گے جو کہیں گے اس کا پھر جواب آئے گا. اگر وہ ڈیجیٹل میڈیا کی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا, جواب آئے. اگر آپ کو پسند کر رہے ہیں تو پھر آپ کے یعنی آپ کے فائدے کا والا جواب آئے گا. میمز وغیرہ بنے گی. جیسے مجھے یاد ہے کہ پاکستان انڈیا کا میچ تھا ورلڈ کپ میں, تو بابر اعظم کی میم بنی ہوئی تھی, پیچھے شاداب خان اور حسن علی وغیرہ کھڑے تھے, اور بابر اعظم کہہ رہے ہیں وی ول سرپرائز یو. آج تک وہ غفور صاحب کو یاد کر رہے ہیں, وہ اسی چیز کے ساتھ یاد وی ول سرپرائز یو. تو پاکستانی چاہے کرکٹر ہو, پولیٹیشین ہو یا آرمی ہو, جو دشمن کی بجائے گا نا عوام اس کے پیچھے کھڑی ہوگی, یہ سمجھ لیں آپ. لیکن جو اپنوں سے دشمنی لینے کی کوشش کرے گا لوگ پھر اس کو بھی نہیں چھوڑتے, چاہے وہ آرمی ہو یا یعنی جو آرمی کا بیسک رول ہے دشمن کے خلاف ایکٹ کرنا, وہ چاہے آئی ایس پی آر ہو, وہ چاہے آرمی ہو, چاہے کچھ ہو, چاہے آئی ایس آئی ہو, گمنام ہیروز ہو ہمارے جو بھی ہے. سر اب ایک ایگزامپل دیکھیں, افغانستان میں جب امریکہ نکلا اور وہ جنرل فیض جس طرح گیا کابل میں, تو اس ٹائم وہ مجھے سینٹیمنٹ یاد ہے کہ پورا ٹویٹر وہ فوج کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور امریکنز بڑا تپ رہے تھے, یہ کوگل مین ٹائپ, جی وہ جو کہ جی پاکستانی بڑے فضول میں
حسین کہانی نے ایک آرٹیکل لکھا, وہ ایک ورڈ ہے فیرک وکٹری, اس کا مطلب کچھ اس طرح بنتا ہے کہ شارٹ ٹرم خوشی ہے. بڑا وہ میرا مطلب یہ بتانے کا کہ نا لوگ بڑا جیلس تھے باہر کے لوگ ہماری وہ دیکھ کے نا کہ یار یہ اب امریکہ نکلا تو یہ کیوں اتنے خوش ہیں, ان کے لوگ, ان کے سیاستدان, جرنلسٹ, آرمی, ریٹائرڈ آفیسر, سارے ایک ہی بینڈ ویگن میں شامل تھے کہ جی بس امریکہ کی بینڈ بجانی ہے. تو اس ٹائم بھی دیکھیں نا لوگ ساتھ کھڑے تھے آپ کی آرمی کے, کیونکہ لوگوں کو ایسا فیل ہوا تھا کہ یار کہ پاکستان کے حق میں ڈیسیجن ہوا ہے کہ امریکہ گیا ہے اور جی ہمارا چیف جا کے کھڑا ہوا ہے کابل میں ایک فاتح کی. تو وہ ایک لوگوں کو مزہ آتا ہے کہ جب آپ 27 فروری والا دیکھ لیں, جب اب the team was fantastic, دو ٹیم واز فینٹاسٹک, پوری قوم سر that still remains زندہ باد, ایئر فورس زندہ باد, اور آرمی سے, اور وہ آج تک وہ محاورے کی طرح یوز, کئی لوگوں نے واٹس ایپ اسٹیٹس لگایا ہوتا تھا team was fantastic. وہ ملتا ہے ہمیں, وہ جواب ملتا ہے. مشرف کا آپ دیکھ لیں, مشرف کے بڑے برے ڈیسیجنز بھی تھے, اور لوگ اسے کہتے ہیں اس نے آئین شکنی کی, اس نے جی بکٹی, ٹورڈز دی اینڈ ڈیزاسٹر. بٹ آج بھی لوگ اس کو کہتے ہیں ایک پیٹریوٹک ایک آرمی آفیسر تھا جس نے بھارت پہ چڑھائی کی, کارگل والی. تو پاکستانی قوم کو مزہ آتا ہے جب ان کی آرمی دشمن کی بجاتی ہے, بجائے کہ اپنے لوگوں سے وہ کنفرنٹیشن کریں. اچھا یہ ہے کہ دشمن سے کنفرنٹیشن کی جائے, لوگ آپ کے پھر پیچھے آتے ہیں. یہ ہے ایک بڑا اچھا, یہی اینڈ کا یہی کریکس نکلتا ہے کہ پبلک سینٹیمنٹ کو سمجھیں, ہاں, اور اپنی جو امیج ہے اس پہ کام یہ کریں کہ اپنے آپ کو یہ مان کے چلیں کہ بھائی ہمارا جو پرائمری رول از دا ڈیفینس آف پاکستان. تو جب پاکستان کے انٹرنل میٹرز ہیں اس کے اندر انوالو ہونا نہ ہونا, اس کے چکر میں بجائے اپنے آپ کو ان چیزوں میں دکھایا جائے کہ جتنا آپ انوالو ہوں گے اتنا ہی زیادہ بیشنگ ہوگی. سیدھی سی بات ہے, وہ پھپھیوں والے تانے ملیں گے. وہ جو پاکستان کی سیاست میں جو لوگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ تو بہت ہی برا کرتے ہیں. ڈرٹی گیم ہے, ڈرٹی گیم میں انوالو ہو گئے تو بہت ڈرٹی گیم ہے, تو پھر اپنے اوپر بھی گن تو اچھلے گا. یہ ڈیسائیڈ آرمی نے کرنا ہے کہ اس ڈرٹی گیم میں پڑھنا ہے یا پھر. بہرحال ابھی جو چل رہا ہے اس کو آپ نیوٹرلٹی نہیں مان رہے, وہ نہیں ہے, وہ ٹرو نیوٹرلٹی نہیں ہے, نظر آ رہا ہے سر. ٹھیک, میں اس معاملے میں کوئی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, آپ نے کہا ہے. میرے تو بات ہے, آج آپ نے مجھے ٹریپ کیا, آج آپ نے مجھے انڈیا کی طرح ٹریٹ کی. نہیں, آپ ہر دفعہ کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے منہ سے ایسی باتیں نکلوائیں. میں نے کہا چلے, آج آپ نے مجھے سب سے جو ڈینجرس ٹاپک آیا مجھے ٹرن دا ٹیبل. صحیح ہو گیا, لیکن ٹھیک ہے, یعنی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی آرمی کو اپنے اس رول پہ آنا چاہیے جو اس کا ہے رول ہے. باقی چیزوں میں اگر ویکیوم بنے گا تو آرمی کو آنا تو پڑے گا, ہاں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ بہت ویزیبلی ہے, ضروری نہیں ہے کہ اتنی شدت کے ساتھ ہے, اتنی ارجنسی میں ہے, جس طرح کبھی کبھی انوالو ہونا پڑتا ہے.